اماد الاسلام صاحب جو ہیں گزشتہ چند مہینوں سے یہاں اس بزم میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہم ان کی شیریں زبانی کی قدر کرتے ہیں، میٹھے بول بولتے ہیں، دعوت دیتے ہیں محبت کی، اور پریکٹیکل دعوت دیتے ہیں کہ اختلاف رکھو اپنی جگہ، لیکن اختلاف رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دو، اختلاف رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرو۔ مجھے یہ تو بات بالکل درست لگتی ہے، اور اسی لیے ہم اماد الاسلام صاحب جو ہیں ان کا ادب کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ رہ گئی بات عقائد کی، تو یوم محشر اللہ نے لگایا ہے، اللہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ بادشاہ، ایسا بادشاہ ہے کہ اس کا جی چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، کر سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ کے بارے میں؟ کہ وہ غفور الرحیم ہے، کہتا ہے نا قرآن۔ کیا ہم کسی گناہ گار سے نفرت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے اس کے گناہ دیکھ لیے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ رب نے اسے معاف کیا ہے یا نہیں۔ فرض کیا کہ ہم نے اس کے گناہ دیکھ کے اس سے نفرت کی، اور ہم نے وہ منظر نہیں دیکھا جس میں رب نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، وہ تو رب کی نظر میں مغفرت حاصل کر گیا، سرخرو ہو گیا، اور ہم دل میں اس کے لیے بغض لے کے بیٹھے رہے۔ میں ناتی دھوتی رہ گئی، کوئی گنڈ سجن دل بہہ گئی، کیا بنے گا ہمارا؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ایسی شخصیات کی حوصلہ افزائی کی جائے جو اس پرفتن دور میں، جہاں ہر طرف نفرت کی، تعصب کی آندھیاں چل رہی ہیں، وہ شمع محبت لے کے ان خونخوار فضاؤں میں گھوم رہے ہیں۔ ہم گوہر شاہی والے ہیں، ہمیں سرکار گوہر شاہی نے اخلاص کی تعلیم دی ہے۔ ہم ڈرامہ بازی نہیں کرتے، جو ہمارے دل میں ہے وہ ہماری زبان پہ ہے۔ جو یہاں اس محفل میں بیٹھ کر ہے وہی اس محفل سے اٹھ کر نجی گفتگو میں بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور متعدد شخصیات کی طرح اپنے چینل کے اوپر تو بڑی پیار اور محبت کی اور یکجہتی کی بات کریں، لیکن جب ان سے ملاقات کرنے کی درخواست کی جائے تو وہ کہیں جی میں تو کسی سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ ایسی منافقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم آج بھی مولانا اماد الاسلام صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور کل بھی کریں گے، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک اماد الاسلام صاحب شمع محبت پکڑ کے اور حق کا علم لے کر چل رہے ہیں۔ کیونکہ جو بھی محبت کا علم اٹھا کر کے چلے، اہل محبت پر فرض ہے کہ وہ داعی محبت کی حوصلہ افزائی کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کافی دم ہے کہ ہمارے اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارا تعلق نہ ٹوٹے۔ کچھ تو مشترک ہوگا نا۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے جس کے ہونے کا، مشترک ہونے کا فرق پڑے۔ تو جب اتنی بڑی حقیقت جس پر آپ کا بھی کامل ایمان ہے، ہمارا بھی کامل ایمان ہے، تو یہ کافی ہے نا مشترک بات۔ یہی چیز، اسی پر آپ کا ایمان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جو لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو ان کو کم سے کم اماد الاسلام صاحب کو چھوڑیں، اللہ سے تو ڈریں کہ اگر وہ کفر کا فتویٰ جھوٹا نکلا تو لوٹ کے تمہارے اوپر کفر لاگو ہوگا۔ یوم محشر میں کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا کرو گے اس وقت؟ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات کہ مولانا اماد الاسلام صاحب
کے اوپر جو لوگ فتوے لگا رہے ہیں کفر کے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ عماد الاسلام صاحب کے لیے ایک اور نصیحت ہے میری، وہ نصیحت یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، حضور کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں اب دہریے بن گئے ہیں۔ اسی طرح کے ایک صاحب ہیں جو میں نے عماد الاسلام صاحب کی ہی زبانی سنا ہے کہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں اور وہ دہریہ ہے، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو میرے بھائی عماد الاسلام، ہر چیز کا جو ہے ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان لوگوں کو گستاخی کی نوبت نہیں آنے دیتا، اور جو حضور کی بارگاہ میں پے در پہ گستاخی کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو دعوت دینا منع ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے حضور کو بھی منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا، انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، سواء علیہم، اب کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر ہے ان پر، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ڈرانا دھمکانا بیکار ہے، اب یا آپ ڈرائیں یا تبلیغ کریں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ۔ لا یؤمنون، یہ مومن نہیں بنیں گے کبھی بھی۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، ان کی سماعت کے اوپر بھی تالے لگا دیے ہیں اللہ نے۔ آپ سمجھاتے رہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وعلی ابصارہم، کرامتیں دکھائیں، معجزے دکھائیں، کرشمہ قدرت دکھایا جائے، اس کے باوجود بھی یہ نہیں مانیں گے۔ ذرا یاد کریں کافروں کی ڈیمانڈ کے اوپر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر دیکھا انہوں نے، اس کے بعد کیا کہا؟ مان لیا؟ نہیں مانا، بلکہ کہا یہ تو جادو ہے۔ غشاوتم، اللہ نے پردے ڈال دیے ان کی آنکھوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو آپ دعوت دین ایسے لوگوں کو نہ دیں جو اللہ اور اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کر بیٹھے ہوں، جو قرآن مجید کی توہین کر بیٹھے ہوں، جو اللہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر بیٹھے ہوں، جو قرآن مجید کا تمسخر اڑاتے ہوں، ایسے لوگوں سے کلام کرنا وقت ضائع کرنا ہے۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو منع کر دیا کہ ایسے لوگوں سے بات ہی نہ کرو، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو دعوت دینے کی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ منع کیا نا اللہ کے رسول نے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو آپ بھی چھوڑ دیں، اور دیکھیں نا، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو ان کی کیچڑ آپ کے اوپر آ رہی ہے، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں ہے ایسے بدبخت لوگوں سے کلام کرنے کی۔ کیا ضرورت ہے ایسے بدبخت لوگوں سے؟ یعنی الگ سے سلیک کرنے کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جی عماد الاسلام بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بس ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے دیں۔ آپ جو ہے ان لوگوں کے پاس جائیں جو اللہ رسول سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ تو تعلق توڑ کے بھاگ گیا ہے بگوڑا، اس سے کیا کلام کرنا۔